بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدہ ماجدہ کی وفات۔ خاوند کی وفات کے بعد 3 سال کا ننھا بیٹا سیدہ آمنہ کی زندگی میں واحد سہارا تھا۔ ان کے مختصر سے گھر میں ان کا کل اثاثہ چند اونٹ، چند بکریاں اور ایک 13 سال کی حبشہ ملازمہ برقع تھی۔ سیدہ کے سسر سیدنا عبد المطلب ان کا خیال رکھتے تھے۔ وہ اپنے پوتے کو اپنی ساری اولاد سے زیادہ پیار کرتے۔ سیدنا برملہ اہل قریش سے کہتے، میرا پوتا بڑی شان والا ہے، اس کا ذکر خدا بہت بلند کرے گا۔ سیدہ آمنہ اپنے بیٹے کی ریگستان میں ہوئی تربیت سے خوش تھیں۔ ان کے بیٹے کی گفتگو اس کم عمری میں بھی بہت شستہ اور مہذب تھی۔ انہی کے پڑوس میں سیدہ آمنہ کی چچیری بہن ہالہ کا گھر تھا۔ ہالہ سیدنا عبد المطلب کی سب سے کم عمر بیوی تھی۔ سیدہ آمنہ اور ہالہ کی شادی ایک ہی دن ہوئی تھی۔ ہالہ کے ہاں بھی رسول اللہ کی پیدائش کے ساتھ ہی حمزہ پیدا ہوئے تھے۔ حمزہ سے 2 سال چھوٹی ان کی ایک بہن تھی۔ بنو تیم کے ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر، جو عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2.5 سال چھوٹے تھے، کبھی کبھار کعبہ کے صحن میں مل کر کھیلتے رہتے۔ سیدہ آمنہ کو اپنے سسر سیدنا عبد المطلب کے یثرب میں ننہالی خاندان سے بھی دلی لگاؤ تھا۔ انہوں نے سیدنا عبد المطلب کی والدہ سیدہ سلمہ کی ہمہ گیر اور پرکشش شخصیت کے قصے سنے تھے۔ انہی کے محلے میں یثرب میں قیام کے دوران سیدہ آمنہ کے مرحوم شوہر سیدنا عبداللہ نے اپنی زندگی کے آخری دن گزارے تھے۔ ان دنوں جب وہ ایک سفر پہ شام جا رہے تھے، شدید بخار میں وہ کوئی 1 مہینہ مبتلا رہ کر وہیں یثرب میں فوت ہوئے تھے۔ یثرب کی گیلی مرطوب سرسبز فضا میں مچھروں کی افزائش عام تھی۔ مکہ کے لوگ عموماً ملیریا کے شکار ہو جاتے تھے۔ گمان یہی ہے سیدنا عبداللہ ملیریا کے شکار ہوئے۔ وہیں بنو نجار کے محلے کے ایک گھر میں سیدنا عبداللہ کی قبر تھی۔ سیدنا آمنہ کو اپنے مرحوم خاوند کی قبر پہ جانا تھا۔ سیدہ آمنہ اپنے 6 سال کے بیٹے اور اپنی 16 سالہ حبشی وفادار کنیز برقع کو لے کر عازمِ یثرب ہو گئیں۔ 2 اونٹوں پہ انہوں نے 10 دن کا سفر طے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی والدہ کے ساتھ وہ یادگار سفر ہمیشہ یاد رہا ہوگا۔ راہ کے رتیلے میدان، سنگلاخ پہاڑ، گرم پتھر، کہیں کہیں پانی کے چشموں کے آس پاس بسے نخلستان، ریت اڑاتی ہوائیں، رستے کی پیاس اور دل و جان سے پیار کرتی ماں، جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپسی پر سفر نصیب نہ ہوا، خادمہ کے ساتھ اکیلے آنا پڑا، وہ کیسے بھولے ہوں گے؟ سیدہ آمنہ کا یثرب کے ان کے خاوند کے ننھالی رشتہ داروں بنو نجار نے بہت محبت سے استقبال کیا۔ 1 مہینہ سیدہ اپنے بیٹے اور کنیز کے ساتھ وہاں رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کم عمری میں یثرب کے اپنے ہم عمر ہم جولیوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ یثرب کی فضا مکہ سے بہت مختلف تھی۔ مکہ ریت اور پتھروں کی سرزمین تھی۔ خشک پہاڑ، اڑتی ریت اور دھوپ سے تپتے پتھر مکہ کی نشانیاں تھیں۔ یثرب خوشگوار موسم سے بھرا ہوا تھا۔ وہاں بارش اکثر ہوتی، ہریالی وہاں بہت تھی، کھجوروں کے باغات تھے، اناج اگتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن کے ان دنوں میں یثرب کے ہم عمر دوستوں کے ساتھ ایک تالاب میں نہانے جاتے تھے۔ وہیں انہوں نے تیرنا بھی سیکھا تھا۔ یثرب میں ہنرمند لوگ تھے۔ یہاں ہر طرح کی چیز ملتی تھی۔ اس کے مقابلے میں مکہ کے اندر کعبہ کے آس پاس ایک بازار تھا، جہاں دور دراز سے آئی بنی بنائی چیزیں فروخت ہوتی تھیں۔ تاجر عموماً اپنے اونٹ بٹھا کے اسی کی پشت اور کوہان پہ اپنا مال اسباب سجا کے اسے اپنی دکان بنا لیتے تھے۔ باریکی، نفاست اور ہنرمندی کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یثرب میں ہی پہلی بار ہوتے دیکھا تھا۔ مکہ میں پانی کی قلت تھی۔ پینے کے لیے زمزم کے علاوہ چند ایک کنویں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دایا برقع، جنہیں بعد میں ان کی بیٹی کی ولادت کے بعد ایمن کہا گیا، کہتی ہیں کہ ایک دن بنو نجار کے محلے سے 2 یہودی گزرے۔ انہوں نے 6 سال کے رسول اللہ کو گلی میں دیکھا تو ٹھہر گئے، کھڑے دیکھتے رہے۔ پھر چند دن بعد 2 یہودی اور آئے۔ وہ اپنی کتاب کے عالم لگتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھاؤ۔ دیکھ چکے تو ان کے چہروں کا رنگ بدلنے لگا۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ خوش ہیں یا پریشان۔ ان کی آنکھیں پھیل گئیں اور چہرے لال ہو گئے۔ ان کے ہاتھ کپکپانے لگے۔ پھر ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، یہ بچہ امت کا نبی ہے اور یہ شہر اس کا مقام ہجرت۔ سیدہ آمنہ نے یہودی کی بات سن لی، پھر دونوں یہودیوں کی بدن بولی بھی دیکھ لی۔ انہیں ان یہودیوں کی نسبت اپنے کم عمر یتیم بچے کے لیے خوف پیدا ہوا اور انہوں نے واپس مکہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ یثرب سے واپس مکہ روانہ ہوتے وقت سیدہ آمنہ کی طبیعت ٹھیک تھی۔
آخری بار اپنے خاوند سیدنا عبداللہ کی قبر دیکھ کے آئیں تو کمزور نظر آئیں۔ انہوں نے اپنا سامان باندھا، سواری کے اونٹ لیے، اپنے بچے اور کنیز برکہ کو ساتھ لیا اور بنو نجار کے اپنے رشتہ داروں سے مل کر رخصت ہو گئیں۔ واپسی کا سفر بھی 10 دن کا تھا۔ ابھی انہوں نے کوئی 2.5-3 دن کا سفر کیا تھا کہ بیمار ہو گئیں۔ انہیں سردی محسوس ہوئی، جسم کپ کپاتا اور بخار چڑھ جاتا، بخار بھی تیز۔ مختصر سا 2 اونٹوں کا قافلہ ٹھہر گیا۔ جنگل، بیابان، ویرانہ، اونچے پہاڑ، سنگلاخ چٹانیں، ریت اڑاتی وادیاں، قریب کوئی بستی نہ تھی۔ بیماری کی حالت میں وہ ایک بستی ابوا کے پاس جا فروکش ہوئے۔ دوا دارو کے لیے پاس کوئی نہ تھا۔ ایک نوعمر حبشی ملازمہ اور 6 سال کا بچہ۔ ان کی ملازمہ برکہ آتے جاتے قافلوں سے سیدہ کے بخار کے لیے دوا طلب کرتیں۔ 6 سال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کا واحد سہارا، اپنی بخار میں تپتی پیاسی ماں کے لیے ان پہاڑوں میں پانی کی تلاش میں بھاگے پھرتے۔ 6 سال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ننھے ننھے قدموں سے پریشان اور دکھی ہوئی اپنی ماں کے لیے ابوا کی پہاڑیوں پہ بھاگے پھرتے، کہیں سے پانی مل جائے، ان کی بیمار پیاسی ماں اچھی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماں کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ باپ ان کی پیدائش سے 2 مہینے پہلے فوت ہو گئے۔ باپ کی قبر سے وہ اٹھ کے آئے تھے۔ گھر اور خاندان 8 دن کی مسافت پہ دور مکہ میں تھا۔ انجانہ ویران علاقہ تھا۔ نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی رشتہ دار۔ زاد راہ بھی مختصر جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ ایک نوعمر کنیز تھی برکہ، وہ بھاگی پھرتی۔ کھانے کا بندوبست اور علاج کی ذمہ داری اس نے اپنے ذمہ کی ہوئی تھی۔ کیسی بے بسی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کی کائنات، ان کی ماں، ان کے سامنے بخار سے تپ کے دھیرے دھیرے موت کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ننھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا پتہ موت کیا ہوتی ہے۔ ماں کا تپتا گرم جسم، سرد ہوتی لال آنکھیں اور بے ترتیب ہوتی نبض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معصوم کمسن ذہن کو دکھوں میں دھکیل رہی تھی۔ سفر کے دوران انجانے ویرانے میں اپنے اور بیگانوں سے کوسوں دور اپنی زندگی کی سب سے قیمتی ہستی کو یوں لمحہ لمحہ موت کی طرف جاتے دیکھنا ایک 6 سال کے بچے کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ وہی سوچ سکتا ہے جس کا کوئی نہ ہو۔ دن بدن سیدہ آمنہ کی حالت بگڑتی رہی۔ وقفے وقفے سے تیز بخار چڑھتا، جسم بخار سے ٹوٹتا، پورے بدن میں درد ہوتا، آخر اسی حالت میں ان کی وفات ہو گئی۔ ویران انجان جگہ پہ نہ کوئی اپنا نہ بیگانہ، ایک 16 سال کی بے بس حبشی کنیز اور 6 سال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پتہ نہیں کیسے اجنبی ویران ریت میں کھڑی پہاڑیوں کے سفر کے دوران انہوں نے ماں کے جسم کو کفن پہنایا ہوگا۔ قبر کھودنے والے راہگیر اپنی راہ چل دیے ہوں گے۔ ماں کی قبر کے پاس ایک 6 سال کا بچہ اور ایک 16 سال کی حبشی کنیز کے علاوہ کوئی نہ کھڑا رہ گیا ہوگا۔ دور ان کے آبائی شہر میں دادا کے گھر کی راہ بھی 8 دن کی مسافت پہ ہوگی۔ 8 دن اور 8 راتیں انہیں اسی ویران صحرائی بیابانوں سے گزر کے جانا ہوگا۔ اب راستے میں ان کے ساتھ ان کی ماں نہ ہوگی۔ ماں یہیں مٹی کے نیچے سوئی رہیں گی۔ ماں کو ویران بیابان میں سفر کے دوران ابوا کے مقام کے پاس دفنا کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آیا کے ساتھ کیسے ٹوٹے دل اور شکستہ روح کے ساتھ مکہ پہنچے ہوں گے۔ 6 سال کے ننھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دیکھ کے ان کے شفیق دادا سیدنا عبد المطلب کا دل کتنا دکھی ہوا ہوگا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ سیدنا عبد المطلب نے کتنی دیر اپنے کم سن لاڈلے پوتے کو گلے لگا کے آنسو بہائے ہوں گے، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہوں گے۔ دادا نے کیسے تڑپ تڑپ کے ننھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آیا برکہ سے اپنی بہو کی زندگی کے آخری دنوں کی داستان سنی ہوگی۔ جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔